नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नून टीवी जद्दा और मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट मोहम्मद आकिल जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। गुज़िश्ता दिनों जब रजब के महीने का आगाज़ हुआ, एक 16 मिनट की लंबी वीडियो किसी खातून की आवाज़ में आपने भी अगर सुनी हो तो मुझे भी मेरे व्यूवर्स ने भेजी और उस पर मैंने तबसरा किया उस खातून की गुफ्तगू को। मैं उनको नहीं जानता, अल्लाह गवाह है, न उसमें कोई नाम है, न अता है, न पता है। अब हमें तो किसी ने उसको ये कहा कि जनाब ये फ़लानी खातून की आवाज़ है, मेरी वो उस्तादा हैं। एक खातून है जिनका नाम है बुशरा, पाकिस्तान से। उन्होंने ये वॉइस मैसेज मुझे भेजा। मैं आपकी खिदमत में दो ख़वातीन की आवाज़ सुनवाना चाहूँगा और इस वीडियो में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये वो आवाज़ है जो कि पहले जिस पर मैंने वीडियो बनाई कि ये खातून झूठ बोल रही हैं, कुरान करीम के बारे में भी झूठा बहतान और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधना और यह झूठ मंसूब करना है तो बहुत बड़े गुनाहों में से गुनाह है। सुन लीजिए। चांद का इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि रजब का चांद होगा। ये चांद के महीने में, रजब के महीने की बात कर रही हैं खातून। करेंगे पूरी खालिस खुलूस दिल के साथ नियत करनी है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर। यहाँ इस खातून का ये जुमला जहरीला जुमला है, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर। जी हाँ, शेख सालेह अल फौज़ान का, सऊदी अरब के उलमा और मशाइख का फतवा आपने सुना होगा कि जो आदमी ये अकीदा रखता है कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया में है, हाजिर है, तो उसका अकीदा गुमराह कुन अकीदा है। ऐसे शख्स के पीछे तो नमाज पढ़ना भी दुरुस्त नहीं है, उसकी तो अपनी नमाज नहीं होती इल्ला ये कि वो दूसरों को नमाज पढ़ाए। अब एक खातून जो इस तरह की बदअकीदगी ज़ाहिर करती हो, उसके बारे में सोशल मीडिया पर मुझे किसी ने कहा कि ये मेरी उस्तादा की आवाज़ हैं, हालांकि ये शागिर्दा अपनी उस्तादा की आवाज़ ही नहीं समझ पाई। तो उस पर मैंने ये तबसरा किया कि अगर ये खातून आपकी उस्तादा हैं तो आपको इनसे इल्म नहीं हासिल करना चाहिए, क्योंकि इनको तो खुद इल्म की ज़रूरत है। पहले तो ये तौबा करें। और उन्होंने एक नाम लिया मुझे जो कि उन्होंने गलती से आयशा खालिद साहिबा का नाम ले दिया। आयशा खालिद साहिबा जो मेरे स्क्रीन पर आप पीछे देख रहे हैं, ये वो खातून है जो अमेरिका में अपने बारे में क्या कहती हैं वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। और इससे पहले कि आप इन आवाज़ों को खलत मलत ना करें, उनकी आवाज़ भी, आयशा की आवाज़ भी मैं सुनवाता हूँ आपको। देखिए, सुनिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं थोड़ा सा आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाह रही हूँ क्योंकि अब क्योंकि मेरी आपसे बात हुई है, आपने थोड़े से मेरे वीडियोस भी देखे हैं। तो मैं अमेरिका में रहती हूँ, ह्यूस्टन में, और मैंने ये जो क्लासेस का आगाज़ किया हुआ है ये मेरा ख्याल है पिछले कोई 1 साल से किया था। और मेरा मकसद यही था, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जिसके हाथ में सेल फोन है उस तक अल्लाह का पैगाम पहुँच जाए। और उसी मकसद को लेके मैंने ये सोचा कि मैं टीचर्स हायर करती हूँ। और उसमें ये था कि जो टीचर्स हैं वो ऐसी बच्चियाँ जो घरों में बैठी हुई हैं, उन्होंने कुरान की तालीम ली हुई है और उनको बहुत सा आता है, लेकिन क्योंकि वो जॉब नहीं कर सकती किसी भी रीज़न से, तो उनको मैं जॉब प्रोवाइड कर सकूं। ओके, दैट्स गुड ऑब्जेक्टिव। तरह से मैंने फिर ये किया कि मैंने टीचर्स हायर किए और जो स्टूडेंट, मैंने जो भी कोर्स लॉन्च कर रही होती हूँ उसमें स्टूडेंट जो है वो डायरेक्ट पे जो है वो पैसे जो होते हैं वो ओके, ये उनका अपना पर्सनल मामला है, लेकिन यहाँ जो क्लेरिफिकेशन मैं करना चाहता हूँ वो ये कि जब खातून ने मुझसे ये कहा, बुशरा ने, कि ये मेरी उस्तादा हैं आयशा खालिद, जिनकी ऑडियो मैंने आपको भेजी है 15 मिनट 16 मिनट लंबी, रजब के बारे में वो अल्लम गल्लम इधर उधर की बातें कर रही हैं, तो मैंने उस पर तबसरा किया और मेरी ज़ुबान से आयशा खालिद, चूँकि मुझे किसी ने कहा कि ये मेरी उस्तादा हैं, और हालांकि ये उस्तादा आयशा खालिद की आवाज़ नहीं थी, उनसे शायद मिलती जुलती हुई आवाज़ हो सकती है, लेकिन अब चूँकि मैं इनको ना इन खातून को जानता, आयशा खालिद तो अभी मेरे चूँकि उस ऑडियो के बाद जबकि मैंने उनका नाम लिया तो इनके ग्रुप में एक ऐसी कैफियत पैदा हो गई कि उनकी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्लेरिफिकेशन तलब करना शुरू कर दी कि क्या माजरा क्या है। और मेरी आवाज़ सुनने के बाद कई ख़वातीन ने ग्रुप को उनके छोड़ भी दिया। देखिए, इससे कतई नज़र
کہ عائشہ خالد کا پروجیکٹ کیا ہے، اس سے قطع نظر کہ ان کے آبجیکٹو کیا ہیں، اس سے قطع نظر کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، کیونکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی جو تفسیر بیان کر رہی ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر قرآن کریم کی تفسیر اسلاف کے منہج پر، قرآن و سنت کے عقیدے پر جمی ہوئی ہیں تو قابل مبارکباد ہیں، اور اگر کوئی منحرف عقیدہ، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا، کیونکہ ان کی ایک ویڈیو میں یہاں پر دیکھ رہا تھا جس کے بارے میں یہ خود فرما رہی ہیں، اب آپ سب تک یہ پیغام پہنچاتے رہیں تاکہ قیامت کے دن ہمارے یہاں کرے گا۔ اب ہم سب سے پہلے سورۃ فاتحہ سے آغاز کریں۔ سورہ فاتحہ کی ان کی میں نے تفسیر اس میں سنی ہے، اور چونکہ انہوں نے صرف ترجمہ بیان کیا ہے، تفسیر تک میں نہیں پہنچا ہوں، یہاں عائشہ خالد صاحبہ کے اسٹوڈنٹس اور ان تک یہ پیغام میرا اگر پہنچ جائے تو بہت اچھی بات ہے کہ سورہ فاتحہ، جیسے کہ آپ کی استادہ محترمہ عائشہ خالد صاحبہ یہ فرما رہی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور وہ 2 حصوں میں تقسیم جو کیا ہے وہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس قرآن کریم کی یہ وہ صورت ہے جس صورت کو اللہ رب العالمین نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک بندے کا اللہ رب العالمین کی کبریائی، بڑائی اور اس کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے، ابتدائی جو آیتیں ہیں، اور دوسری جو آیتیں ہیں اس میں اللہ رب العالمین سے اپنی حاجت طلب کرنا ہے، اور اسی حدیث میں صحیح مسلم کی حدیث بھی موجود ہے اور صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ صورت ہے جس صورت کو اگر کوئی نماز میں نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ادھوری ہے، نامکمل ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر امام کے پیچھے بھی، جو اس صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب راوی حدیث نے اس حدیث کو نقل کیا تو پوچھا گیا کہ ہم امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھیں، تو بتایا گیا کہ ہاں، اقرأ بہا فی نفسک، آپ اپنے دل میں اسے سورہ فاتحہ کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس سورت کو اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک بنیادی بات آپ لوگوں تک پہنچانا اس ضمن میں، اس ویڈیو کے ذریعے، تاکہ لوگوں کی، عائشہ خالد صاحبہ کی اسٹوڈنٹس کی بھی نمازیں درست ہو جائیں، اور وہ عقیدہ جو صحیح عقیدہ اور صحیح منہج ہے آیت سورہ فاتحہ ام الکتاب کے بارے میں یا دوسری صورتوں کے بارے میں، اگر اس میں ضعیف اور من گھڑت روایات سے پاک ہے تو قابل مبارکباد ہیں۔ تو یہاں عائشہ خالد صاحبہ یہ فرما رہی ہیں کہ میں وہ خاتون نہیں ہوں جس کا تذکرہ آپ نے اپنی آڈیو میں کیا ہے، اور یہ واقعی ایسا ہوا ہے کہ مجھے ان کی ہی شاگردہ نے بتایا کہ عائشہ خالد کی آواز ہے، حالانکہ وہ عائشہ خالد نہیں تھیں۔ میں عائشہ صاحبہ آپ سے معذرت خواہ ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس آپ کے جن تک میری آواز پہنچی ہے ان کو یہ بات آپ پاس آن کر سکتی ہیں میری اس ویڈیو کو، کہ وہ جو عورت ہے جس کی گمراہی کو میں نے اس ویڈیو میں بھی اس کا آغاز میں رجب کے مہینے کے یا اللہ کو حاضر و ناظر جاننے کے عقیدے کی وضاحت کی ہے، وہ گمراہ عورت تھی، لیکن عائشہ خالد صاحبہ یہ فرماتی ہیں کہ وہ قرآن کریم کی صرف تفسیر بیان کرتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی، کیونکہ گمراہی رجب کے مہینے میں جو 16 منٹ کی آڈیو تھی، وہ صرف وضاحت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ عائشہ خالد کی آواز نہیں تھی۔ عائشہ خالد امریکہ میں بیٹھی ہیں، امریکہ میں بیٹھ کر اپنے اس نیٹ ورک کے ذریعے اللہ کا کلام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس منہج پر عائشہ خالد صاحبہ اور ان کے اسٹوڈنٹس کام کریں گے، جو کہ اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین، تبع تابعین کا رہا ہے، کیونکہ قرآن کو سمجھنا،
قرآن کو اس طرز پر سمجھنا جیسے کہ اسلاف نے سمجھا ہے، یہی خیر اور بھلائی ہے۔ اور اگر ہم قرآن کو ویسے سمجھیں جیسے کہ صوفیوں، باباؤں نے اور اپنی من مانی کرنے والے اہل الرائے نے اس کو سمجھا ہے، تو پھر یہ بڑا سنگین اور سنجیدہ میرے خیال سے موضوع ہے۔ اس پر ہم پھر کسی روز گفتگو کریں گے۔ اس ویڈیو میں تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، لیکن چونکہ میں اپنی ویڈیوز میں جہاں وضاحت بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہاں اپنی ویڈیو کو معنی بنانے کے لیے کچھ ایسے عقیدے کے پہلو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو میرے اور آپ کے لیے جنت کے حصول کا سبب بن جائیں۔ اور اس ویڈیو میں دو اہم بات میں نے آپ کی خدمت پہ پیش کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سورہ فاتحہ اگر امام کے پیچھے کوئی نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی، چاہے وہ سری ہو یا جہری ہو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث موجود ہے۔ اور محترمہ عائشہ خالد صاحبہ کی چونکہ میں تفسیر یہاں پر سن رہا تھا اور انہوں نے سورہ فاتحہ سے آغاز کیا ہے، تو میں انشاءاللہ اسے سنوں گا، اور اس ضمن میں یہ بات بتانی میرے لیے بے حد ضروری تھی۔ دوسرا جو عقیدہ میں نے شیخ صالح الفوزان کی ویڈیو سے اور صحیح مسلم کی اس روایت سے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے پوچھا تھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے، تو اس نے کہا تھا اوپر کی طرف اشارہ کیا تھا، تو یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالی ہر جگہ ہے، وہ حاضر و ناظر نہیں ہے۔ حاضر کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے، آپ ناظر کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین ہمیں سب کو دیکھ رہا ہے، لیکن وہ حاضر نہیں ہے۔ حاضر کا معنی اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ایک اللہ آپ کے پاس بھی ہے، ایک اللہ میرے پاس بھی ہے، ایک ادھر بھی ہے، ایک ادھر بھی ہے۔ یہ عقیدہ صوفیوں کا عقیدہ ہے، اور شیخ صالح الفوزان کا موقف یہ ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ اس کی تو نماز خود نہیں ہوتی اللہ یہ کہ ہم سے امام بنائے۔ تو مجھے امید ہے کہ میری وضاحت ہو گئی ہوگی، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ عائشہ خالد صاحبہ کی اسٹوڈنٹس جس طریقے سے ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کام کر رہی ہیں، اس طرز پر پوری دنیا میں قرآن کی شمع روشن کریں گی، گھروں کی رونقیں بحال ہوں گی، اور بچیاں اور بچے قرآن سے جڑیں گے۔ یقین جانیے عائشہ خالد صاحبہ، ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ وہ قرآن کریم کی جس نوعیت سے تفسیر بیان کرتی ہیں، قابل مبارکباد ہیں، اور آپ کی اس خدمت کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ لوگوں کو قرآن سے جوڑنے کا کام انجام دے رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، حفظ و امان عطا فرمائے، اور آپ کے اس کام میں جو کوتاہیاں ہیں اللہ رب العالمین اسے مل جل کر ہمارے ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی توفیق بخشے، اور جو اچھائیاں ہیں اللہ رب العالمین اسے آپ سے قبول فرمائے، آپ کے شاگردوں کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ اور آنے والی نسلوں اور اس دنیا کو خوبصورت دنیا بدلنے والی اس جنریشن کو بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔